اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمائے الذین یخشون ربهم بالغیب، وہ لوگ جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں بالغیب، اس حال میں ڈرتے ہیں کہ رب ان کا غیب ہے، یعنی رب کو دیکھا نہیں اور بغیر دیکھے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ، اور دوسرا معنی بھی ہے کہ بالغیب یہ ہم ضمیر سے حال ہو، ربہم یخشون ربہم کہ غیب ہیں، کہ رب سے ڈرتے ہیں۔ ایک بندے کے دو حالتیں ہیں کہ کبھی تو بندوں کے سامنے ہے، کبھی پوشیدہ ہے، تنہائی میں ہوتا ہے۔ تو یہ ان کا ذکر ہے کہ اللہ سے ڈرتے ہیں کہ تنہائی میں ہوتے ہیں بھی خدا سے ڈرتے ہیں، لوگوں کے روبرو ہوتے ہیں خدا سے ڈرتے ہیں، تنہائی میں خدا سے ڈرتے ہیں۔ یہ مضبوط ہے زیادہ خوف میں کہ بندے کے دو حالتیں، ایک ہے کہ لوگوں کے سامنے ہے، دوسرا ہے کہ پوشیدہ ہے، تنہائی میں ہے، اکیلا ہے، تو رب سے ڈرتے ہیں۔ وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ، اور یہ متقی لوگ، ذکر ہی کا ہے متقی لوگوں کا، کہ یہ متقی لوگ ہیں جو رب سے ڈرتے ہیں اور قیامت سے خوف کھاتے ہیں۔ من الساعۃ، قیامت قائم ہونی ہے، حساب ہونا ہے، تو وہ قیامت کے دن سے خوف کھاتے ہیں، ڈرتے ہیں، محاسبے سے ڈرتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا ذکر ہے اس آیت مبارکہ میں، کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کو فرقان عطا فرمایا، اور فرقان سے مراد تورات ہے، کہ تورات کو فرقان فرمایا گیا کیونکہ تورات حق اور باطل میں امتیاز کرتی ہے، اور ضیاء فرمایا کہ روشنی ہے، ضیاء ہے تو مصدر لیکن مبالغتاً کہ روشنی ہے، نور ہے، روشنی ہے، وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ، اور متقین کے لیے نصیحت ہے۔ اور یہ نصیحت آ گئی، اور پھر متقین کی صفت بیان کی کہ اللہ سے ڈرتے ہیں، خدا سے ڈرتے ہیں، اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور قیامت سے ڈرتے ہیں۔ یہ متقی بندے کی شان ہے کہ جو رب کے عذاب سے ڈرتا ہے اور قیامت کے عذاب سے اور قیامت کے محاسبہ سے ڈرتا ہے۔ آگے فرمایا وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، تورات کا ذکر فرما کے فرمایا وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، اور یہ اشارہ ہے قرآن مجید کی طرف۔ یہ قرآن مجید اللہ کی کتاب جو آخری کتاب ہے، هَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ، یہ ذکر ہے، ذکر مبارکن، اللہ تعالیٰ کا ذکر، حلال حرام کا ذکر، احکام کا ذکر، اوامر اور نواہی کا ذکر، یہ ذکر ہے، اس میں نصیحت قرآن مجید کے اندر۔ ھذا ذکر، قرآن مجید کا ایک اسم ذکر بھی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ قرآن مجید یہ ذکر ہے، اور ذکر کا ایک معنی نصیحت، کہ یہ نصیحت ہے رب کی طرف سے، مبارکن، اور ایسا ذکر ہے جو مبارک ذکر ہے۔ اللہ جل شانہ فرمایا انزلناہ، ہم نے اسے نازل فرمایا، افانتم لہ منکرون، یہود کو خطاب ہے، اور استفہام انکاری کے ساتھ
کہ یہود نے، اہل کتاب نے قرآن مجید کا انکار کیا، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان کا دعویٰ کیا، تورات ماننے کا دعویٰ کیا، اور قرآن مجید نے تورات کا ذکر کیا، حضرت موسیٰ اور ہارون کا ذکر کیا اور ان کی تصدیق فرمائی، مصدق لما بین یدیہ۔ اور قرآن مجید یہ اللہ کا کلام ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا یہ ذکر مبارک بہت برکت والا ذکر ہے، افانتم لہ منکرون، ہم نے اتارا، انزلناہ، اس ذکر کو بھی ہم نے اتارا جیسے تورات کو ہم نے اتارا۔ اور سماوی کتاب ہونے میں دونوں مشترک ہیں، اللہ کا کلام ہونے میں اشتراک ہے، پھر بعض کو مان اور بعض سے انکار کرے، تو اس لیے فرمایا ان کے انکار پر انکار، افانتم لہ منکرون، کیا اس ذکر کو جو اللہ نے فرمایا ہم نے نازل کیا اس سے انکار کرو گے؟ یہ انکار کر رہے ہیں۔ تو یہ فرق ہے کہ قرآن مجید وہ مہیمن کتاب ہے، اور ان لوگوں نے بعض کو مانا اور بعض سے انکار کیا، تو قرآن مجید نے سب کو بیان فرمایا اور پہلی کتابوں کی تصدیق فرمائی، انبیاء کی تصدیق فرمائی۔ یہ مہیمن کتاب ہے، محافظ، اس کا معنی سب کتب سماویہ اور انبیاء اور رسل کا معنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، یہ قصہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا۔ اس کے ساتھ یہ سورۃ الانبیاء ہے، سورۃ الانبیاء، اس میں انبیاء کا ذکر ہے، اس پوری سورت کا نام بھی سورہ انبیاء۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ اس رکوع میں نازل فرمایا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، اللہ نے فرمایا اور البتہ تحقیق، لام ہے یعنی قسم کے ساتھ، یہ اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کے فرمایا ہے، قسم ہے اللہ کی، البتہ تحقیق ہم نے عطا کیا، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، ابراہیم کو عطا کیا، رشد عطا کیا۔ رشد اس کا معنی ہدایت بھی آتا ہے، سمجھ بوجھ، اور عقل، حکمت، دانائی، صلاح، اس رشد کے معنی ہیں، استقامت۔ اور جیسے قرآن مجید میں اور مقام پر فرمایا فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا، اس صفحات کملے بھولے جو تمہارے کفالت میں ہوں، کملے بھولے یتیم، اور ان کا مال تمہارے پاس ہو تو تم ان کے مال کی حفاظت کرو۔ تو اللہ پاک نے جب ان سے سمجھ بوجھ پاؤ، محسوس کرو کہ اب یہ سمجھدار ہو گئے ہیں، پہلے چھوٹے تھے یا سفیہ تھے، صفاحت سے نکل گئے، صلاح کی طرف آ گئے، اپنے آپ کے یعنی مال کو، ان کی حفاظت کو سمجھنے والے تو ان کو مال واپس کر دو۔ فَإِنْ آنَسْتُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو یہ رشد کا معنی ہے سمجھ بوجھ۔ ایک رشد کا معنی ہے ہدایت، ایک رشد کا معنی استعداد، حکمت، بہت سارے معانی ہیں، اور ایک رشد کا معنی نبوت بھی کیا گیا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، اللہ فرماتے کہ ہم نے ابراہیم کو رشد، اس کا رشد عطا فرمایا، فہم دیا، صلاح دی، استعداد عطا فرمائی کہ اپنے معاملات کو وہ سمجھنے والے تھے، اپنے کو اور چیزوں کے اور فعلوں کے انجام کو
عواقبت امور کو سمجھنے فہم عطا کیا. رشد مانا فہم، اہتداء، درستگی عقل، کہ عقل کامل عطا فرمائی کہ بس عقل کامل سے ہی بندہ چیزوں کے صحت کو، فساد کو سمجھتا ہے اور آیات میں غور و فکر کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا ہم نے اسے رشد عطا فرمایا من قبل، اس سے پہلے سے، من قبل کس سے پہلے؟ یعنی موسیٰ اور ہارون سے پہلے، موسیٰ اور ہارون سے بھی پہلے ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے ہدایت عطا فرمائی، سمجھ اور کمال، عقل، دانائی، حکمت عطا فرمائی. من قبل ظاہر یہی ہے کیونکہ اسی رکوع کے اول ایک آیت دو آیت پہلے موسیٰ اور ہارون کا ذکر فرمایا. تو من قبل اس سے پہلے، یعنی موسیٰ اور ہارون سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت عطا فرمائی کہ ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ پہلے ہے، موسیٰ علیہ السلام ہارون کا زمانہ بعد ہے، تو ہم نے پہلے عطا. یا من قبل اس کا اور معنی بھی ہیں. قرآن مجید ایک معنی میں منحصر نہیں ہوتا، تفسیریں ہوتی ہیں. کوئی عقل ان تفسیروں کو سمجھتا ہے اور عقل سمجھنے کے لیے خود بیچ بات نہیں کر سکتا، اپنی جانب سے فہم کرتا ہے. من قبل وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اللہ فرماتے ہیں اور ہم اس کو جانتے ہیں. وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، ہم اس کو جانتے ہیں، ابراہیم کو جانتے ہیں. بِهِ ضمیر ابراہیم کی طرف ہے. وَكُنَّا، اور ہم ابراہیم کو جاننے والے ہیں، ہم ابراہیم کو جانتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں عالمین جمع کے صیغے ساتھ ہے، یہ تعظیم کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ تو وحدہ لا شریک ہے، ایک ذات ہے. جب ایک ذات اپنے آپ کو جمع کے صیغے میں، لفظ میں ذکر فرمائے، تعظیم کے لیے ہوتا ہے. جیسے بندہ ایک ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے ہم، اپنے آپ کو کہتا ہے ہم نے کہا، ہم نے تمہیں یہ بات کی. کبھی کبھی دوسرے کو بھی جمع سے ذکر کرتے ہیں، یہ محاورات ہیں ہر بولی میں. تو اللہ پاک نے کُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اللہ تعالیٰ کے علم کا تعلق تو ہر شے کے ساتھ ہے. تو یہاں فرمایا ہم ابراہیم کو جانتے ہیں، اور علم کا تعلق یعنی ابراہیم علیہ السلام تو ایک جزئی ہے، جزئی حقیقی، ایک شخص ہے. شخص کے ساتھ علم کا تعلق معرفت ہوتا ہے. یہ نہیں فرمایا کہ ہم ابراہیم کو پہچانتے جانتے. یہ یہاں فرمایا عالمین، علم کا صیغہ استعمال فرمایا. تو ابراہیم علیہ السلام کے علم، ایک شخص کے علم کا ذکر نہیں، مطلب ہے کہ ابراہیم کے احوال کو جانتے ہیں. یہ ابراہیم علیہ السلام کے جو احوال ہیں، حالات ہیں، ابراہیم کو جانتے ہیں، یعنی اس کے احوال کو جانتے ہیں. جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جس مقام پر اللہ جل شانہ رسالت کا محل اللہ جانتا ہے. یہ محل فواد بنگلے مراد نہیں ہے، یہ کافی عرصے سے یہ باتیں ہوتی ہیں. محل
جگہ موضع کہ ابراہیم یہ رسالت اور نبوت کا محل ہے، جگہ ہے، جو رسالت کا اور نبوت کا موصوف بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ہم ابراہیم کو جانتے ہیں، پہلے سے ہم نے اس کو رشد عطا فرمایا ہے، کمال دنائی اور عقل عطا فرمایا، چھوٹی عمر ہے، کمال دنائی ہے۔ قوم ساری بتوں کی پوجا کرتی ہے، لیکن آپ چھوٹے ہیں، چھوٹی عمر ہے، ان پر انکار کرتے ہیں کہ یہ کیسے تمہارے خدا ہے، یہ جمادات ہیں بے جان، اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے تراشے ہوئے پتھر اور اس طرح کے صورتیں بنا کے یہ عبادت کرتے ہوئے اس کی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی، چھوٹی عمر سے ہی، دوسرا مطلب یہ بھی ہے من قبل، پہلے سے ہی، یعنی ابتدا سے ہی، چھوٹی عمر سے، بلوغ سے پہلے، بالغ ہونے سے پہلے ہم نے رشد عطا کیا۔ ایک معنی من قبل کا یہ بھی ہے کہ اس سے پہلے یہ قبل اور یہ ظروف ہیں، یہ اس میں ابہام ہوتا ہے، پھر مضاف الیہ سے تعین آتا ہے، من قبل، اس سے پہلے ابراہیم کو رشد عطا فرمایا، یعنی بالغ بھی نہیں ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے رشد عطا فرمایا، ہدایت عطا فرمائی، سمجھ عطا فرمائی، فہم، عقل کامل عطا فرمائی۔ عقل کا کمال تو بلوغ کے ساتھ آتا ہے، جب بندہ بالغ ہوتا ہے عقل کامل ہوتی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بلوغ سے پہلے عقل کامل عطا فرما دی تھی۔ رشدہ من قبل وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم ابراہیم کو جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ ابراہیم کو خاص ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء علیہ السلام بھیجے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا اور ان کی صلاح پیدا کی، صلاحیت رکھی، کمال عقل رکھا، استعداد رکھی، سب پیدا کردہ اللہ کی ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ یہ نبوت کے مستحق، نبوت کی اہلیت رکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُنَّا بِعَالِمِينَ، ہم اسے جانتے ہیں، ہم اسے جانتے ہیں، ابتدا سے، پہلے سے جانتے ہیں، ازل سے جانتے ہیں۔ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ۔ اِذْ قَالَ، یہ ظرف ہے، اللہ تعالیٰ نے قصہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ، جب آپ نے اپنے باپ کو اور اپنی قوم کو فرمایا تھا، مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي، یہ کیا تماثیل ہیں، انتم لہا عاکفون، یہ کیا بت ہیں، یہ کیا ہے تماثیل، بت، تماثیل تمثال کی جمع ہے، اور تمثال ایک شے کو دوسری شے کے مشابہ کوئی بنائے، دوسری شے بھی اللہ کی مخلوق ہے، کہ کوئی اس مخلوق کے مشابہ کوئی شے بنائے تو اس کو تمثال کہتے ہیں عربی میں، یہ بھی تمثال ہے۔ تو وہ بت بناتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بتوں کی پوجا کرتی تھی، اور بت تراشتے تھے، یا بت جو ہے یہ ستاروں کے مشابہ بناتے تھے، ستاروں کے مشابہ، ستاروں کی بھی پوجا کرتی تھی قوم، قرآن مجید میں ہے، اس کا ذکر ہے 7ویں سپارے میں۔ تو یا بندوں کی شکل کے بت بناتے تھے، بندوں کی شکل کے، بندوں کی شکل، ان کو تماثیل فرمایا گیا۔
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو گزرے تو یہ قوم تھی آپ کی، قوم بتوں کی پوجا کر رہے تھے، آپ نے انکار فرمایا کہ کیا یہ تماثیل ہیں، اصنام ہیں، بت ہیں کہ تم ان کی عبادت کر رہے ہو اور ان پر معتکف بیٹھے ہو، ان چیزوں کے ارد گرد متوجہ ہو، ان اصنام کی طرف، بتوں کی طرف جو بے جان ہیں۔ تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا اذ قال لأبیہ وقومہ، اپنے باپ کو اور اپنی قوم کو یہ فرمایا ما ہاذہ التماثیل، ہاذہ یہ اس میں اشارہ ہے، یہ تحقیر کے لیے ہے، یعنی آپ نے بتوں کے تحقیر کی، حقارت کے طریقے پر فرمایا کیا ہیں یہ تماثیل، اے مورتیاں، یہ تصویریں کیا ہیں جن کے اوپر تم چمٹے بیٹھے ہو، ان کی طرف متوجہ ہو، ہر شے سے پیٹھ پھیر کے انہیں کی طرف متوجہ اور عبادت کرتے ہو۔ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، عاکفون وقوف اور اعتکاف بھی اسی سے نکلا ہے، کسی شے کے اوپر متوجہ ہو جانا اور اپنے توجہ اور ہمت کو اس کی طرف لگا دینا اور اس کی عبادت کرنا، یہ ہے تماثیل۔ وانتم لہا عاکفون، فرمایا یہ بطریق انکار ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا۔ یہ ہے جس کی تعریف اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ ہم نے ابراہیم کو اس سے پہلے رشد، ہدایت عطا فرمائی، کہ قوم تھی آپ کی قوم بتوں کی پوجا کرتی تھی تو آپ نے ان پر یہ انکار فرمایا، عمر چھوٹی ہے۔ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، چھوٹی عمر ہو تو اتنی بڑی قوم کو جو سارے متفق ہیں ایک بات پر، کہ چھوٹا بچہ ہو کہ ان پر انکار کرے، یہ نا یہ کمال ہمت اور کمال عقل کا کام ہے۔ اتنے بڑے مجمع کو اور اتنے بڑے کثیر تعداد میں لوگوں کو جب ان پر انکار کیا جائے تو یہ ظاہر ہے کہ وہ انکار پر اعتراض کریں گے، انتقام کشی کریں گے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ان چیز کو نہ دیکھا، بلکہ حق کی بات آپ نے سب کو برملا کہی، اور اس طریقے سے کہ بتوں کے اس میں تحقیر بھی کی کہ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، تو سیدت معتکف بیٹھے ہو، عاکفون بمعنی عابدون، عبادت کرتے ہو، یہ کیا ہے؟ بے جان بت، پتھروں کے بنائے ہوئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ انکار کے طریقے پر، بتوں کی تحقیر کے طریقے پر قوم کو یہ خطاب کیا، تھے بھی ابھی چھوٹے، بلوغ کی حد کو نہیں پہنچے ہوئے تھے، چھوٹے بچے، اور اس میں کہ اپنے باپ کو کہا، باپ اذ قال لأبیہ، اذ قال لأبیہ، اپنے باپ کو، اب کا ذکر ہے، لیکن اس میں بحث ہے، اس میں بحث ہے، اس میں یعنی کلام ہے کہ یہ اب سے کون مراد ہیں؟ اب سے محققین نے کہا اب سے چچے مراد ہیں، آپ کے والد مراد نہیں ہے۔ ایک ہے والد، ایک ہے اب۔ والد وہ ہے جس سے جنا، جس سے وہ پیدا ہوا۔ اب جو ہے یہ عام ہے، اب عام ہے۔ اب والد کو بھی کہتے ہیں، چچے کو بھی کہتے ہیں، عرف میں چچا
وہ بھی اب کی جگہ پر ہوتا ہے تو اس کو اب کہا جاتا ہے. عرب لوگ چچے کو اب کہتے ہیں لیکن چچے کو والد نہیں کہتے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی. یہ دیکھو قرآن مجید ہے. ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی. اے اللہ مجھے بھی بخش دے اور میرے والدین کو بھی بخش دے. یہاں والدیہ والدین. اور آپ کی دعا پھر قرآن مجید میں نازل ہوئی تو اب عام ہے، والد خاص ہے. جو والد ہو وہ اب ضرور ہوتا ہے، لیکن جو اب ہو ضرور نہیں کہ والد بھی ہو. اب عرب لوگ اب کا لفظ چاچے پر بھی استعمال کرتے ہیں. جیسے ہمارے لوگ بھی محاورے میں چاچے کو باپ کہہ دیتے ہیں، باپ ہے. لیکن والد وہ خاص ہے. بندہ جس سے پیدا ہوا، جس کے پانی سے پیدا ہوا، وہ والد ہے، وہ والد ہے. اب جو ہے وہ عام ہے. تو چچا عرب محاورے میں بہت زیادہ استعمال ہے، اس لیے اس جگہ میں یہی ہے. اور تو یہ مسئلہ آ گیا کہ آپ نے اپنے باپ کو اور اپنی قوم کو، باپ کا ذکر ہے اب کا، لیکن اس میں کلام ہے. محققین علماء کہتے ہیں کہ آپ کا جو والد ہے وہ مراد نہیں ہے، یہاں چچا مراد ہے. چچا اسی کو قرآن مجید نے اب سے تعبیر کیا ہے. یہ علیحدہ مسئلہ ہے، علیحدہ اس کی تحقیق ہے. اور کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ میں پاک ریحوں اور پاک پشتوں سے ہوتا ہوا آیا ہوں. یہ حدیث ہے. اور اس سے ہے کہ بنا اللہ کے نبی کے آباء، اجداد، امہات تمام سارے موحد مسلمان تھے، ان میں کوئی کافر نہیں ہے. سارے اسی طرح جن کے پشتوں میں اور ماؤں کے رحموں میں منتقل ہوتے آئے وہ پاک پشت اور پاک رحم تھے. پشتوں کی پاکی تھے، رحموں کی پاکی وہ پاکیزگی ہے. کفر سے وہ موحد تھے اور ایماندار تھے. یہ علیحدہ مسئلہ ہے، یہاں اتنا سمجھ لو کہ اپنے ذہن میں رکھو. اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون. ٹھیک ہے، اگر آپ کا والد جیسے قرآن مجید میں آپ کی دعا آئی رب اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما، ولوالدی اور میرے والدین کو بھی بخش. میرے والدین کو بھی بخش. وہاں والدی ہے. اور جہاں دوسرا ذکر آتا ہے وہاں اب کا ذکر آتا ہے. اب والد میں فرق ہے. بار بار ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے اندر سے جی روکتا ہے بھئی یہ ذکر نہ کر. لوگوں کے اذہان اس قابل کہ بات کو سمجھیں اور علم نہیں رکھتے، ان کو وسوسے پکڑیں گے، ان کے دل میں کئی قسم کے خیالات کھٹکیں گے. اس لیے کئی باتیں ہوتی ہیں جو بیان نہیں کی جاتی، اور وہ بھی مناسب ہوتا ہے کہ ہر بات بیان کرو، لوگوں کے دلوں میں شک و شبہات پیدا ہوں، اچھا نہیں ہے. تو فرمایا اذ قال لأبیہ وقومہ
ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون. تماثیل تفسیر اصنام، یہ کیا بت ہیں؟ کیا یہ تصویریں ہیں؟ کیا یہ بتڑے ہیں؟ بتڑے یہ حاضی ہی سے میں نے نکالا، یعنی تحقیر کے طریقے پر فرمایا یہ کیا تماشا لگا ہوا ہے؟ انتم لعاکفون انتم لعابدون، تم ان کی عبادت کر رہے ہو، ان چیزوں کی، بے جان چیزوں کی عبادت کر رہے ہیں. اور فرمایا قالو، انہوں نے کیا جواب دیا ابراہیم علیہ السلام کو؟ جواب دیا قالو، جب مقابل ہو خصم، بات حجت کے ساتھ بیان نہ کر سکے اور نہ اس کے پاس کوئی حجت اور دلیل ہو، حجت دلیل نہ ہو نا، پھر وہ کیا کہتا ہے؟ وہ اس طرح کہتا ہے جیسے انہوں نے کہا قالو وجدنا آباءنا لہا عابدین، بولے ہم نے اپنے آباء و اجداد کو، ہم نے اپنے باپ دادو کو اس طرح پایا کہ وہ ان بتوں کی پوجا کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے. ہم نے اپنے باپ دادو کو پایا، بس وہ جو کرتے تھے تو ہم بھی اس لیے کرتے ہیں. یہ تقلید ہے، تقلید. تقلید کے ایمانیات میں، ایمانیات عقائد میں تقلید قابل قبول نہیں ہے، نہ اچھی شے ہے، اچھی شے نہیں ہے. تقلید فروع مسائل میں تو آئے، لیکن تقلید عقائد میں نہیں ہے کہ کوئی کہے میں اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتا ہوں، اس لیے کہ فلاں آدمی کہتا ہے، میں اس لیے میں بھی کہتا ہوں. نہیں، تو اپنے دل سے اپنے استقلال سے کہے، یہ نہیں کہ وہ کہتا ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں. یہ ہوتی ہے تقلید. تقلید ایمان میں نہیں ہے. تقلید ایمان میں، بلکہ ایمان میں استقلال ہے. ابتداءً اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں. اس میں اشہدو کا ذکر ہے. اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ. یہ ابتداءً گواہی ہے تیری، یہ نہیں کہ فلاں لوگ جو کہتے ہیں تو میں بھی کہہ دیتا ہوں، اس طرح نہ. تو ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے جواب دیا وجدنا آباءنا لہا عابدین، بس اسا کو بھی پتہ کوئی نہیں، اسا اپنے پیو ڈاڈے کو انہیں کریں داری چھے، وہ انہیں بتوں دی پوجا کریں دے آن، بس اسا بھی کریں دے. یہ تقلید ہے. یہ تقلید ایمانیات میں یہ نہیں ہے. یہ میں دوسری بار کہہ رہا ہوں، بعض لوگ توحید بیان کرتے ہیں، پھر اسی طرح جو مسلمانوں کے اندر کوئی اعمال نیکی کے اعمال شروع ہیں، مثلاً کل خوانی ہے، مثلاً جنازے کے بعد دعا ہے، یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں نیکی کے کاموں پر. یہ نیکی کے کام ہیں، ان پر اعتراض کرتے ہیں. پھر ہمارے سادے لوگ، ان کے پاس دلیل تو نہیں ہوتی کہ عالم ہوں بے دلیل سے بات کریں، وہ بھی دلیل سے بات کریں. یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ یار سارے پیو ڈاڈا دعائیں منگا، ہمارے باپ دادا دعا مانگتے تھے، ہوں تو سب نکلے تو آپ کو حق لفظ ہے. اس طرح بات چیت ہوتی رہتی ہے. ہمارا باپ دادا ہمارے وہ اسی طرح مانگتے تھے. یہ بات جب کرتے ہیں نا تو ان کے مولوی لوگ بھی یہ بات کرتے ہیں، بھئی یہ تو ان کی بات ہے، کافروں کی بات ہے،
کافروں نے بھی اسی طرح کہا ہم نے باپ دادے کو اسی طرح پایا. تو قرآن نے فرمایا تمہارا باپ دادا جو گمراہ ہو تو تم بھی گمراہ ہوتے ہو. قالوا وجدنا آباءنا عابدین. تو قرآن مجید نے پھر یہ بھی ساتھ فرمایا کہ باپ دادے کی جو تقلید کرتے ہو، تمہارا باپ دادا جو گمراہ تھے تو پھر تم انہیں کی تقلید کر دو گمراہوں کی. یہ ساتھ ہے قرآن مجید میں. یہ کافروں کی بات ہے، یہ بت پرستوں اور مشرکین کی بات ہے. اور یہ لوگ ان مسلمانوں پر ان فروعی مسائل میں، چھوٹے چھوٹے مسائل میں، ان مسائل میں کوئی کرے ثواب نیت سے تو بات ہے کہ ان کے کام کو، بات کو، ان کے عمل کو ان کے اوپر قیاس کر کے ان والا حکم لگاتے ہیں. عجیب ہے بھئی. وہ جو تھے وہ ایک تو شرک کر رہے تھے، کفر کر رہے تھے، بتوں کی پوجا کر رہے تھے. انہوں نے کہا تھا ہم نے باپ دادے کو پایا، کہ باپ دادا ہی تھا ان کا تھا. وہ کون سے مسلمان تھے؟ وہ بھی یہی مشرک تھے اور کافر تھے، بتوں کی پوجا کرنے والے. ادھر جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے باپ دادا دعائیں مانگتے تھے اور یہ فعل افعال کرتے تھے، یہ باپ دادا کون تھے؟ یہ مسلمان تھے. یہ مسلمانوں کی تقلید کر رہے ہیں، یہ مسلمانوں کے طریقے کی بات کر رہے ہیں، وہ کافروں کے طریقے کی بات کر رہے ہیں. کہاں وہ تھے کہاں یہ لوگ اس طرح کرتے رہتے ہیں. تو تم سمجھا کرو یہ نیکی کے کام ہے، یہ مسلمانوں کے طور طریقے ہیں، یہ مسلمانوں کے عادات ہیں. نیت ہو اچھی، ثواب ملتا ہے، نیکی کے کام ہیں. ان کو اس پر محمول کر کے اپنے لوگوں کو چنگی تھپکی دیتے ہیں اور ان کو چنگا پکاتے ہیں اپنے طریقے پر. بہار قابو رہو. قرآن مجید سے دلیل آ گئی. سبحان اللہ. اس طرح کی بہت سی کمزوریاں ہیں اور آپ لوگ اس کو کم جانتے ہو، اور ہمیں پورا پتہ ہے کہ کہاں سے بات نکلی ہے تو کہاں جا رہی ہے. الحمدللہ. کیونکہ کچھ وقت لگایا ہے، وقت لگایا کہ چیز کی تحقیق میں. تو اس طرح تو نہیں ہوتا کہ بغیر تحقیق کے، دلائل کے کوئی بات ہو سکے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے جواب دیا وجدنا آباءنا لہا عابدین. یہ تقلید آبا سے جواب دیا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح پایا. قال، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو جواب دیا لقد کنتم انتم. دیکھو اللہ پاک نے فرمایا ہم نے ابراہیم کو چھوٹی عمر میں رشد، ہدایت عطا فرمائی تھی. آپ کیسے کیسے جواب دے رہے ہیں ان کو؟ جب انہوں نے تقلید آبا سے جواب دیا تو آپ نے فرمایا لقد کنتم انتم آباؤکم فی ضلال مبین. تو سمیت تمہارے پیو ڈاڈے جو بتوں کی پوجا کرنے والے مشرک یہ کھلی گمراہی میں تھے. یہ گمراہی ہے، گمراہی میں تقلید نہیں ہوتی. لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین. گمراہی تھے، ظاہر گمراہی، جس گمراہی میں پوشیدگی نہ ہو سوائے اس کے کہ کوئی پردے پڑے ہوئے ہیں ہٹ دھرمی کے، غرور کے اور محض تقلید کے، کہ سوچ بچار نہ کیا اور محض تقلید. جیسے آپ بھی بت پرست، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ان کے بچے دیکھتے ہیں، بس وہ باپ دادا فوت ہو گئے، بچے تو بس وہ اسی حال میں لگے ہوئے ہیں. یہ اپنے عقل سے کام نہ لینا اور صرف انہیں کے طریقے کو بھائی اچھا ہے برا ہے اس میں فرق نہ کرنا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لقد کنتم، قسم اللہ کی البتہ تحقیق تم اور تمہارے آباء و اجداد کھلی گمراہی میں ہوں. جب یہ کہا جائے تو
اتنی تعداد کے لوگ ایک کام میں کافی عرصے سے آ رہے ہوں، مذہب کی بات ہے، یہ زیادہ سخت ہوتی ہے اور اس میں حساسی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو پھر لوگوں نے کیا کہا؟ لوگوں نے کہا ابراہیم تو سچی بات سچے طریقے پر بات کر رہا ہے یا مذاق کر رہا ہے؟ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، کیونکہ چھوٹے بچے ایسی باتیں مذاقیہ کرتے ہیں تو وہ اس سے بعید بھی سمجھا کہ ابراہیم ایک اور اتنے کثیر مجمع کو ایسی بات کرے، اور وہ بھی مذہب کے متعلق، اور وہ بھی کہ آبا و اجداد سے ایک عمل پر آ رہے ہوتے، ان کو کوئی کہے تم سارے گمراہ ہو، پھر طاقت بھی ادھر زیادہ ہو، کثرت بھی زیادہ ہو، ادھر ایک آدمی ہو، تو یہ بڑا بعید ہوتا ہے کہ ایک آدمی اتنے کثیر مجمع کو، بڑے لوگوں کو، دنیاوی طاقت والے لوگوں کو ایسی بات کہے۔ تو آپ سے کہنے لگے اجئتنا بالحق، کیا تو سچ مچ کہہ رہا ہے یا مذاق کر رہا ہے ہمارے ساتھ؟ جیسے بچے چھوٹے، ان کی باتوں کا اعتبار نہیں ہوتا، چھوٹے بچے کئی قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں، کوئی سچی کوئی مذاقی طور۔ اس لیے اللہ کے نبیوں کی نبوت کی مدت 40 سال رکھی گئی ہے۔ 40 سال جب پورا ہوتا ہے اللہ کے نبی نبوت کا اعلان کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال پر، اسی طرح اور نبی بھی۔ تو چھوٹی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت تو عطا فرمائی ہے، لیکن اظہار 40 سال کے بعد ہوتا ہے، گویا 40 سال پر جا کے نبوت ملتی ہے۔ یہ مدت نبوت ہے، اور یہ اس لیے کہ حکمت کا تقاضا ہے کہ اللہ کے نبی نے لوگوں کو خطاب کرنا ہے۔ اب چھوٹا بچہ ہو اور اس طرح کا اعلان کرے کہ میں اللہ کی طرف سے تمہاری طرف رسول بھیجا گیا ہوں، یا یہ وحی اتری ہے، یا یہ احکام ہیں، تو لوگ چھوٹے بچے کو دیکھ کے چھوٹا سمجھتے ہوئے اس کی بات پر اعتماد نہیں کریں گے۔ تو اللہ کی حکمت کا تقاضا ہوا کہ 40 سال پر نبوت کا اعلان ہوتا ہے۔ تو اس وقت چونکہ آپ چھوٹے تھے، بلوغ کی عمر کو نہیں پہنچے ہوئے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم کہنے لگی کیا تو سچ مچ بات کر رہا ہے؟ جو یہ سارے گمراہی میں ہیں، ان کے آبا و اجداد بھی، یا ہمارے ساتھ مذاق کر رہا ہے؟ آپ نے فرمایا قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذلک من الشاہدین۔ فرمایا میں سچی بات کر رہا ہوں، تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، جو آسمانوں کا رب ہے، جو زمینوں کا رب ہے۔ بل رب السماوات والارض الذی فطرہن، الذی فطر، وہ رب جس نے ان آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، عدم سے وجود کی طرف نکالا۔ یہ پروردگار ہے جو ان بڑے بڑے اجرام اجسام کا مربی ہے، اور ان کو صورت بخشی ہے، اور اس میں حکمتیں رکھی ہیں۔ تم دیکھو اور جانو کہ یہ بت بے جان یہ آسمانوں کو کیسے پیدا کر سکتے ہیں، زمین کو کیسے، یہ ایسے جو بڑے بڑے مخلوق آئے۔ ہر بندہ سمجھتا ہے کہ یہ جو مخلوق پیدا کی ہے، یہ کسی مخلوق، کسی فرد سے یہ صادر نہیں ہو سکتی، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو کامل قادر قدرت رکھنے والی ذات ہے، یہ اس کا کام ہے۔ تو آپ نے فرمایا الذی فطرہن، عمر چھوٹی ہے، حضرت ابراہیم عمر چھوٹی ہے، بلوغ کو نہیں پہنچی ہوئی، لیکن آپ انہیں دلیل دے رہے ہیں
کہ میں سچی بات کر رہا ہوں تمہارے ساتھ، مجھے چھوٹا بچہ سمجھ کے یہ نہ سمجھو کہ میں تمہارے ساتھ مذاق کر رہا ہوں، بلکہ بات یہ ہے کہ عبادت کے لائق وہ ذات ہے جو ان آسمان اور زمینوں کا رب ہے، جس نے انہیں فطرہن وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس پر شاہدین سے ہوں، یعنی گواہی دیتا ہوں، میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ اس کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور اس شرک سے بچو، یہ خدا کے مقابلے میں یہ جو تم نے بتوں کو گھڑ لیا اور تراش لیا بے جان، نہ یہ آسمانوں کے رب ہیں نہ زمین کے، اور نہ ان کو یہ پیدا کر سکتے ہیں، نہ پیدا کیا، اور یہ تم اچھی طرح جانتے ہو، میں اس پر گواہ ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ اس رکوع میں ذکر فرمایا، آگے بھی قصہ جاری ہے، بس آج اتنے تک اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔